मुबारक वाइस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दर्स कुरान, दर्स हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम यजमउल्लाहुर-रसूल फ़यक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यौम, जिस दिन यजमउल्लाहुर-रसूल, अल्लाह ताला तमाम रसूलों को जमा फरमाएंगे। फ़यक़ूलु, फिर कहेंगे, माज़ा उजिब्तुम, दुनिया में तुम्हें क्या जवाब दिया गया था। क़ालू, तो रसूल कहेंगे, ला इल्म लना, हमें कोई इल्म नहीं है। इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब, बेशक तू ही है जो गैब को जानने वाला है। इस आयत मुबारका के अंदर क़यामत के दिन की एक मंजरकशी की गई है कि क़यामत के दिन जब तमाम के तमाम इंसान, तमाम मुल्कों के, तमाम ख़ित्तों के, हर रंग के, हर नस्ल के इंसान एक ही मैदान में जमा होंगे। अम्बिया और रसूल भी, क्या नेक क्या फासिक फाजिर, सब के सब जमा होंगे एक ही मैदान में। नफ्सा नफ्सी का दिन होगा और हंगामा का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा। उस दिन अल्लाह ताला जिस तरह हर एक से सवाल जवाब करेंगे, हिसाब किताब होगा, हर एक से सवाल हिसाब किताब हर एक से होना है। अल्लाह ताला ने जिसको भी दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है और वो बुलूगत की उम्र को उसने करास किया है, जो बालिग होने से पहले पहले दुनिया से चलेगा, उनसे तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। चाहे वो मुसलमानों के घर में पैदा हुए हों, चाहे वो कुफर के घर में पैदा हुए हों, बालिग होने से पहले कोई भी बच्चा शरीयत का मुकल्लफ नहीं होता वो कन्फर्म जन्नती होता है। जो बुलूगत को जिसने करास किया उससे हिसाब किताब है। अभी हम जो फंसे हुए हैं, हम सब से हिसाब किताब होना है। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे भी आपको भी अपने सामने खड़ा करेंगे। यहाँ बताया कि अल्लाह ताला रसूलों से भी हिसाब किताब करेंगे। यौम यजमउल्लाहुर-रसूल, जिस दिन अल्लाह ताला रसूलों को जमा करेंगे, यानी रसूलों को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है, उनसे भी हिसाब किताब होना है। तो फिर मैं और आप कौन से बाग की मूली हैं जो हम बच जाएंगे। हम जो आज हमने बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है ना कि हमें तो कुछ होना ही नहीं है, हम जैसे जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उससे हम साफ, हमें एक किस्म का यकीन है कि हम बख्शाई लोग हैं। जिस तरह यहूद का अक़ीदा है कि नानु अहिब्बुल्लाह, हम तो अल्लाह के बड़े महबूब हैं, अल्लाह ने तो सारा निज़ाम बनाया ही हमारे लिए है, हम जो मर्ज़ी करते रहें। आज इंसानियत की अक्सरियत इसी नीयत के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। हाँ, वगरना मस्जिद, इतना बड़ा महल्ला है, मस्जिद क्यों खाली होती है? हाँ, क्यों खाली होती है? बाज़ार भरे होते हैं, बाज़ार के लिए, दुकान के लिए तो इतनी फ़िक्र होती है कि कहीं जाना होता है ना, तो सुबह सवेरे उठती है, घर वाले भी उठती हैं, तैयारी करती हैं, फ़लाँ जहाँ वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कोई लेट ना हो जाए। लेकिन जिस मुसलमान कि उसकी अपनी ज़िंदगी में फ़जर की नमाज़ के लिए उठना उसके मंसूबे में शामिल ही नहीं है, बाकी तमाम दिन के मंसूबे उसकी नज़र में हैं कि मैंने फ़लाँ वक़्त उठना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, शाम तक उसकी मुकम्मल एक लाहे अमल उसके सामने होता है, लेकिन फ़जर की में नमाज उसकी अंदर नहीं है ना, उसकी तरतीब में, तो वो एक नाकाम तरीन इंसान है कि उसकी जो दिन की इब्तिदा है वो नाकामी से हो रही है। नमाज का छोड़ देना, ना पढ़ना, ये इस कायनात की सबसे बड़ी नाकामी है कि हिसाब किताब ही सबसे पहले नमाज का किया जाएगा, बाकी किसी चीज़ को नहीं देखा जाएगा। नमाज में कामयाब है, हर चीज़ में कामयाब, नमाज में नाकाम है, हर चीज़ में नाकाम है। तो जिस आदमी की इब्तिदा ही दिन की नाकामी से हो रही है, उसने कौन से दिन में और तीर मारने हैं। फिर वो हुकूमतों को बुरा भला है, जिस तरह आज हम लगे हुए हैं, फ़लाँ ये है, फ़लाँ इसने फ़लाँ इस तरह कर दिया, फ़लाँ लीडर आ जाए तो निज़ाम हमारा ठीक हो जाएगा। अगर उमर फ़ारूक जैसा लीडर भी आ जाए, कोई कुछ भी नहीं कर सकता जब तक इंसान खुद ठीक ना हो। तो कितने अम्बिया, आप उनकी ज़िंदगियों को पढ़ें, अम्बिया ने मेहनत की है। अम्बिया से बड़ा कोई लीडर हो सकता है? बड़ा ईमानदार, बड़ा तक़वे वाला, बड़ा एक सोच समझ वाला, दूर रस निगाहों वाला। लेकिन अम्बिया के होते हुए कौमें हलाक हुई नहीं हुई हैं। क्यों? कि अम्बिया थे, अम्बिया की वजह से तो कौमें कामयाब हो जाती हैं ना। अक्सर कौमें, कुरान कह रहा है कि अक्सर कौमें नाकाम हुई हैं, हलाक हुई है। क्यों? कि वो ख़ुद ठीक नहीं होते थे। तो आज अगर हम खुद ठीक नहीं होंगे, लीडर हमारा जैसा मर्जी भी आ जाए, तो कोई हमें हरा नहीं कर सकता, हम इसी तरह बर्बाद हो जाएंगे। तो ये है कि हर इंसान को अपनी खुद की फ़िक्र करनी चाहिए। जिस तरह हम दुनिया की चीज़ों के बारे में फ़िक्र करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम उसी दर्जे की हम आखिरत के बारे में भी फ़िक्र करें। जिस तरह हम दुनिया के बारे में अपनी औलाद की फ़िक्र करते हैं कि हमारी औलाद कहीं किसी ठिकाने लग जाए, इनका मुस्तक़बिल संवर जाए, रोशन हो जाए, तो जितनी फ़िक्र उनकी दुनिया के लिए कर रहे हैं, कम अज़ कम उतनी फ़िक्र उनकी आखिरत के लिए भी करें। ये क्या होता है कि बाप खुद उठ के आ रहे हैं नमाज के लिए और बच्चे सोए हुए हैं, चलो रात को देर से सोए हैं, थके हुए हैं, बस क्या उठाएं इनको। तो ये देखें कितनी बड़ी उनके साथ हम ज़्यादती कर रहे हैं, उनकी जहन्नम को हम, जहन्नम का रास्ता उनके लिए हमवार कर रहे हैं। नमाज नहीं पढ़ते हैं, जहन्नम के अंदर जा रहे हैं। तो हम बाप को, माँ को फ़िक्र नहीं है, बाप को फ़िक्र नहीं है। तो ये कैसा बाप है जो दुनिया की फ़िक्र तो उनकी कर रहा है लेकिन जहन्नम में जा रहा है, लेकिन उसकी फ़िक्र नहीं है। ये कैसी माँ है उसको औलाद की आखिरत बर्बाद हो रही है, उसकी फ़िक्र नहीं है। खाना एक टाइम का ना खाए तो माँ बाप को फ़िक्र लग जाती है, बच्चे को क्या हो गया, खाना नहीं खा रहा है। लेकिन ये जहन्नम का ईंधन भर रहा है, जो जहन्नम इस दुनिया की आग से करोड़ों गुना ज़्यादा सख्त है, उसका ईंधन बन रहा है, ना माँ बाप को फ़िक्र नहीं है।
تو اس دن ہم سب سے حساب کتاب کیا جائے گا، انبیاء سے بھی حساب کتاب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو بھی اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ اس سے تو ایک تو یہ ہمیں پیغام دینا ہے کہ اس دن قیامت کے دن کوئی بچے گا نہیں، ہر ایک سے حساب کتاب ہوگا جو دنیا میں پیدا ہوا، بلوغت کو اس نے کا راز کیا، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ عام لوگ ہوں، حساب کتاب سب سے ہونا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسول، جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائیں گے، فیقول، پھر ان سے سوال جواب کریں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ماذا اجبتم، دنیا میں تمہیں کیا قوم نے جواب دیا تھا۔ انبیاء کی مکمل زندگی تو ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ گناہوں سے محفوظ ہوتی ہے۔ انبیاء سارے کے سارے معصوم ہوتے، ان سے تو حساب کتاب اس بات کا نہیں ہوگا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ انبیاء تو اللہ تعالیٰ نے تمام کروڑوں اربوں لوگوں میں سے ان کو چن کے انبیاء بناتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو وہ تو بخشائے ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے ان کی زندگی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ بخشائے ہیں اور ان کی جسم پر مکھی کے سر کے برابر بھی کوئی نافرمانی، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان سے ان کی قوم کے بارے میں، ان کی امت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ماذا اجبتم، کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا جب تم نے یعنی قوم کو دعوت دی، دین کی، ایمان کی، آخرت کی دعوت دی، تو تمہیں قوم نے کیا جواب دیا تھا۔ اب قوم جو ہے، امت جو ہے، انبیاء ہر نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، اکٹھے نہیں ہوں گے، بالکل جم کٹھا نہیں ہوگا جس طرح جھنجال پورا مچا ہوا ہوتا ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ ہر امت اپنی اپنی نبی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی ایک ترتیب میں۔ تو اب امت جو ہوگی وہ تو ایک تو نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اب قیامت کا منظر آپ سنتے رہتے ہیں، کس طرح کا منظر ہوگا، کتنا ہولناک ہوگا۔ سامنے جہنم ہے، وہ جنت ہے، وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، کوئی رحمت کے فرشتے ہیں، کوئی غضب کے فرشتے ہیں، سارا کوئی نظام سامنے ہوگا۔ وہاں یوم یفر المرء من اخیہ والا منظر ہوگا کہ ایک بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی ایک دوسرے میں جان پہچان نہیں ہوگی، نفس نفسی کا افراتفری کا عالم ہوگا۔ اس وقت تمام امت کی، تمام قوموں کی جو نظریں ہوں گی نا وہ اپنی انبیاء پر ہوں گی کہ یہ وہ ہیں جو اس محشر کے میدان میں اگر ہمیں کوئی سہارا دے سکتے ہیں تو یہ انبیاء ہیں۔ انبیاء کے علاوہ تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا نا۔ انبیاء یعنی وہ سراپا رحمت ہوتے ہیں، مجسم رحمت ہوتے ہیں، اپنی قوم کے لیے، امت کے لیے ہدایت کے حریص ہوتے ہیں، ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ہانڈی کی ابلنے کی طرح آواز آتی تھی، اس طرح درد تھا، امت کے بارے میں فکر تھی کہ کیسے میری امت ساری کی ساری قیامت کے دن کامیاب ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلی جائے۔ یہ انبیاء کے اندر سینہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے ہیں، اپنے خاندان کی فکر نہیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کٹ گئی ہے ساری کی ساری کربلا میں، اور گھر میں فاقے ہوتے ہیں، کئی دنوں تک چولہا، دو تین مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن صبح شام لگے ہوئے امت کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ ہے میری امت، ہے میری امت۔ اور موت کے وقت بھی جب اسرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں، تو سب سے پہلا کیا سوال کیا کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنی 11 بیویاں ہیں، بچے ہیں، سارا کچھ ہے، بیٹیاں ہیں، ان کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ ان کا کیا ہوگا، میری امت کا، میرا رب میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ امت کو یاد رکھا موت کے وقت بھی، آج امت ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ تو یہ ہے تو ہم جتنی بھی قومیں ہوں گی وہ اپنی انبیاء پر ان کی نظریں لگی ہوئی ہوں گی کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے نا کہ اے انبیاء اور رسولوں کی جماعت، تم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو جو دین ایمان کی، آخرت کی دعوت دی تھی، تو تمہیں قوم نے کیا جواب دیا، آپ بتائیں۔ انبیاء جھوٹ بولیں گے کہ نہیں، انہوں نے سب میں ہم پر ایمان لے کے آیا تھا۔ انبیاء جھوٹ بول سکتے ہیں؟ انبیاء تو وہی کہیں گے نا جو ان کے ساتھ ہوا، قوم نے جو ان کے ساتھ کیا، جو ایمان لے کے آئے، ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ انہوں نے ایمان لایا اور انہوں نے اتنی قربانیاں دی، تکالیف برداشت کی تیرے راستے میں یا اللہ، اور جنہوں نے ستایا، تنگ کیا، نافرمانی کی اور یہ سارا کچھ کیا، ان کے بارے میں تو انبیاء نہیں کہیں گے نا یا اللہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ان کو بھی، انبیاء کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ انبیاء کا کیا جواب ہے؟ انک انت علام الغیوب، یا اللہ تو غیب کا خوب جاننے والا ہے۔ علام ایک تو ہوتا ہے نا علم رکھنا، ایک ہوتا ہے بہت گہرائی کے ساتھ علم رکھنا، یا اللہ تو ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے، ہم ان کے بارے میں دلوں کا حال نہیں جانتے۔ تو انبیاء جو کچھ ہوگا نا وہ سیدھا سیدھا کہیں گے۔ اور 19 پارہ پہلا صفحہ ہے، 19 پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوگا، اے نبی جی آپ بتائیں آپ کی امت کے بارے میں، آپ کی امت نے کیا کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال الرسول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری جو قوم تھی نا، امت تھی، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جو قرآن صرف ختم پڑھنے کے لیے انہوں نے رکھا اور سر پر رکھنے کے لیے رکھا یا قسمیں کھانے کے لیے ہم نے اس کو جو بنایا ہوا ہے نا، نہ ہم نے اس کو نہ پڑھتے ہیں، نہ اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ میری امت نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ انگریزی سائنس کے پیچھے تو ایسے بڑی بڑی فیسیں دے کے یہ جاتے تھے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جاتے تھے، ہزاروں کی فیسیں، انگریزی آ جائے، بچہ کو انگریزی بولے تو سارے خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا ہے، انگریزی بولتا ہے، ہاں یہ بڑا سائنسدان ہے، بڑا انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، لیکن قرآن بھی اس کو آتا ہے نہیں آتا، یہ مسلمان ماں باپ کو فکر نہیں ہے، قرآن اس کا سیدھا نہیں سیدھا۔
تو قیامت کے دن کے لیے یہ ہم سب تھوڑا سا اپنا ایکس رے کبھی کبھی کر لینا چاہیے، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے۔ اور یہ قرآن کی واحد ڈگری ہے جو قبر کے اندر ساتھ جاتی ہے، باقی ساری کی ساری ڈگریاں چاہے انجینئرنگ کی ہو، سائنس کی ہو، ڈاکٹر کی ہو، کسی بھی چیز کی ڈگری ہو، وہ ساری کی ساری قبر کے باہر رہ جاتی ہے۔ اتنی لاکھوں روپے لگاتے ایک بچے کو انجینئر ڈاکٹر بناتے ہیں، جیسے ہی مرتا ہے تو ساری ڈاکٹری اس کی باہر، ساری انجینئرنگ اس کی باہر، سارا کچھ باہر۔ قبر کے اندر جائے گی تو واحد یہ ڈگری جائے گی جس کو ہم ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے۔ اب کتنے بچے ہمارے جو کسی کو مدرسے میں بھیجتے ہیں کہ چلو قرآن پڑھ لے، قرآن کا عالم بن جائے، حافظ بن جائے، حالانکہ حدیث سنتے بھی ہیں کہ قیامت کے دن ایک حافظ اپنے 10 جہنمی گھر والوں کی سفارش کرے گا، ان کو جنت میں پہنچائے گا، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ کبھی سنا ہے کہ ڈاکٹر سفارش کرے گا، انجینئر سفارش کرے گا، اس پر لاکھوں لگا رہے ہیں، قرآن کے لیے ہم کسی بچے کو وقف نہیں کرتے ہیں۔ تو یہی قرآن ہوگا، یہی قرآن والا بچہ ہوگا جو 10 اپنے گھر والوں پر جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، ان کو انگلی سے پکڑ کے جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ اتنا بڑا اعزاز۔ اور ایک عالم 70 کے بارے میں بھی آتا ہے اور 300 کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 300 کو ایک عالم لے کے جائے گا۔ تو انبیاء کہیں گے فیقول ماذا اجبتم، بتاؤ تمہیں قوم نے، امت نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا لا علم لنا، کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں، یا لطوی ہی ان کے حال سے زیادہ واقف ہے۔ انبیاء کیوں کہیں گے؟ اس وجہ سے کہ انبیاء کو بھی کنفرم علم نہیں ہوتا۔ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں نا، تو وہ حسن ظن کی وجہ سے سمجھتے ہیں، ورنہ ہو سکتا میرے دل کا حال تو اللہ کو پتہ ہے نا، آپ کے دل کا حال اللہ کو پتہ ہے۔ میں تو صرف ظاہری طور پہ آپ کو دیکھ کے کہ آپ ماشاء اللہ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا آپ مجھے دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں۔ وگرنہ منافقین بھی تو ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھتے تھے، مسجد نبی میں پڑھتے تھے، لیکن وہ منافقین تھے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے انبیاء کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی کنفرم علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کا خوب جاننے والا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا تھا، کس نے ہماری دل سے ہماری بات کو، تیری بات کو یا اللہ تسلیم کیا، اور کس نے انکار کیا، یا اللہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے۔ یہ انبیاء سب سے ایک قسم کا سوال ہوگا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت ہی زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوگا، جو اگلے پورے سورت کے آخر تک وہی ہے مکالمہ۔ وہ کیوں کہ انبیاء کے اندر عیسیٰ علیہ السلام وہ رسول ہیں کہ جن کو خدا بنا لیا گیا تھا دنیا کے اندر، اور ان کے بڑے بت نصب کیے گئے اور ان کو پوجا گیا۔ آج یعنی بڑی ایک کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کو خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سب سے زیادہ جو تعداد ہے نا دنیا کے اندر، وہ عیسائیوں کی ہے نا سب سے زیادہ، اور یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو، حضرت مریم علیہ السلام کو معبود بنا لیا، ان کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے خصوصی قسم کا ایک سوال و جواب کریں گے، ایک نشست ہوگی ان کے، وہ پھر انشاءاللہ اگلے رکوع کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اشرف المرسلین نبینا محمد یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا اللهم اجرنا اللهم اجرنا اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال اللهم انا نسألك الجنة الفردوس الأعلى اللهم انا نسألك الجنة الفردوس الأعلى اللهم انا نسألك الجنة الفردوس الأعلى وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.